بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین، پنشنرز اور فیملی پنشنرز کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں سرکاری ملازمین اور پنشنر کے لیے بریکنگ نیوز ہے۔ نئے مالی سال 2025-26 کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ میں تقریر میں وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان کیا ہے اور تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے لیے محروم ملازمین کو 30% ڈسپریٹری ریڈکشن الاؤنس دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ مسلح افواج کے افسران اور سولجرز کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے بعد چینل امپلائیز کارنر پی کے پر 6 سے 10% تنخواہوں میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی تھی، تو آج ہماری خبر درست ثابت ہوئی ہے اور تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت میں منعقد اجلاس میں بجٹ تجاویز کی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے کابینہ سے اپنے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنخواہ دار طبقے نے پچھلے مالی سال میں تاجروں اور دیگر طبقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹیکس یعنی کہ 4 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس دیا ہے، جو کہ معاشرے کے دیگر طبقات کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ بہرحال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے اور تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے لیے 30% ڈسپریٹری الاؤنس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاشی ٹیم نے تنخواہ میں 6% اضافے کی تجویز دی تھی اور یہی 6% اضافہ بجٹ تقریر میں بھی پرنٹ ہو چکا تھا، تاہم وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 6% اضافے کی بجائے 10% اضافے کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ مسلح افواج کے افسران اور سولجرز کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اور جہاں تک پنشنرز کی پنشن میں اضافے کی بات کی جائے تو وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں وفاق کے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پنشن میں 7% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ ہماری یہ استدعا ہے کہ پنشن میں بھی تنخواہ کے برابر اضافہ کیا جائے، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ پنشنرز بھی متاثر ہو رہے ہیں، تو پنشنرز کی پنشن میں بھی 7% اضافے کی بجائے 10% اضافہ کیا جائے۔ جہاں تک ملازمین کے حوالے سے دیگر اقدامات کا تعلق ہے تو انکم ٹیکس کے تمام سلیبس میں کمی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین کو اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے گا۔ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک کی تنخواہوں میں 5% ٹیکس کی بجائے 2.5% انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ چھوٹے اور درمیانے پنشنرز پر انکم ٹیکس لگانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، تو ہم 1 کروڑ روپے سالانہ پنشن وصول کرنے والوں پر 5% انکم ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے پنشن اصلاحات جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم فیملی پنشن کا محدود کیا جانا ہے۔ اب شریک حیات کے بعد فیملی پنشن 10 سال تک محدود کر دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پنشنر مرد یا عورت وفات پاتا ہے تو اس کے وفات کے بعد اس کے شریک حیات کو 10 سال تک پنشن ملے گی، اس کے بعد پنشن ختم کر دی جائے گی۔ اب آگے گا یعنی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینٹ الاؤنس اس صورتحال میں اگلا لائے عمل کیا دیتی ہے؟ دھرنے کا اعلان کرتی ہے یا اس اضافے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔